کئی دہائیوں تک، یہاں تک کہ سرد جنگ کے عروج کے دوران بھی فن لینڈ محتاط انداز سے غیر جانبدار رہنے کی اپنی پالیسی پر عمل پیرا رہا، جبکہ نیٹو اور روس کے درمیان یورپ میں بالادستی کے لیے مقابلہ جاری تھا۔ لیکن اب چند ہی مہینوں میں حالات بدل گئے ہیں۔ فن لینڈ نیٹو میں شمولیت کے بہت قریب ہے۔ یہ واضح ہے کہ جب سے روس نے یوکرین میں جنگ شروع کی ہے، سب کچھ بدل گیا ہے اور ہمیں اب اپنے قومی مفاد کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ فن لینڈ اور اس کی عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہم مغرب کا حصہ ہیں، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹو کی رکنیت ایک لحاظ سے ہمارے مغرب میں ضم ہونے کو حتمی شکل دیتا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے رائے عامہ بدل گئی ہے۔ پچھلے سال کے آخر میں فن لینڈ کی 1/4 آبادی نے نیٹو میں شمولیت کی حمایت کی۔ تازہ ترین سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 76% عوام اب اس اتحاد میں شامل ہونے کے حق میں ہیں۔ ہم ایسے ناقابل اعتبار ہمسایہ ملک کے ساتھ اس طرح نہیں رہ سکتے جس طرح ہم رہتے رہے ہیں، اور اسی لیے نیٹو ہی واحد آپشن ہے جسے ہم سیکیورٹی کے حل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جغرافیائی حقائق پر نظر ڈالیں تو ہم روس کا واحد غیر نیٹو پڑوسی ملک ہیں جس پر اب تک حملہ نہیں ہوا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وجہ کافی ہے کہ ہمیں نیٹو میں کیوں شامل ہونا چاہیے۔ مجھے روس پر بھروسہ نہیں ہے۔ فن لینڈ سویڈن کے ساتھ نیٹو کی مشترکہ رکنیت کی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ سویڈن نے اب تک اپنی غیر وابستہ حیثیت کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ نیٹو اتحاد نے واضح کر دیا ہے کہ ممکنہ طور پر اگلے چند مہینوں میں فن لینڈ اور سویڈن کا بطور ممبر پراتفاق خیر مقدم کیا جائے گا۔ دونوں ممالک یورپی یونین کے رکن ہیں۔ ان کی افواج باقاعدگی سے نیٹو کی فوجی مشقوں میں حصہ لیتی رہی ہے اور قطب شمالی کے شدید سرد موسمی حالات میں جنگ کی مہارت رکھتی ہے۔ وہ بالٹک اور شمالی یورپ میں، جہاں روس کی بڑی تعداد میں فوجی موجودگی ہے، نیٹو اتحاد کو نمایاں طور پر مضبوط کریں گی۔ یہ مستقبل میں اتحادیوں کی نورڈک اقوام کا ایک بڑا گروپ ہوگا اور اس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ دوسری طرف فوجی صلاحیت اور تجربہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک جدید قابل دفاع قوت ہے جس پر ہم سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ روس پہلے ہی دھمکی دے چکا ہے کہ اگر فن لینڈ اور سویڈن نیٹو میں شامل ہوئے تو اسے فوجی تکنیکی رد عمل کہا جائے گا، اور روس کیلنن گراڈ علاقے میں جوہری ہتھیار بھی نصب کر سکتا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ اس طرح کی دھمکیوں کا الٹا اثر ہوا ہے۔ روس یہ دھمکی ایسے دے رہا ہے جیسے ہم نے سرد جنگ کے دوران بھی نہیں دیکھا تھا، جو کہ تشویش کا باعث ہے، اور یہ فن لینڈ کی سیاسی اشرافیہ کی جانب سے یہ بات کھلم کھلا کہنے کی وجہ میں سے ایک ہے کہ فن لینڈ کی دفاعی صلاحیتیں یقیناً مضبوط ہیں، لیکن ہم کبھی بھی مضبوط جوہری دفاعی نظام تیار نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے واحد راستہ نیٹو میں شامل ہونا ہی ہے۔ یوکرین پر حملے سے قبل روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نیٹو سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مشرقی یورپ سے اپنی افواج واپس بلائے۔ اس کے بجائے نیٹو اتحاد نئے اراکین ساتھ ملانے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ چند ماہ میں ہی ان دونوں ممالک کی سیکیورٹی اور دفاعی پالیسی پر سوچ میں یکسر تبدیلی کو یقیناً پیوٹن کی ایک اور اسٹریٹجک ناکامی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ فن لینڈ اور سویڈن کے لیے نیٹو کی رکنیت اس کے اسٹریٹجک نقطہ نظر میں ایک بڑی تبدیلی کی نمائندگی کرے گی۔ جب سے اس نے 1917 میں روس سے آزادی کا اعلان کیا، فن لینڈ ایک غیر جانبدار، غیر وابستہ ملک رہا ہے، لیکن یوکرین پر روس کے حملے نے اور اپنے مشرقی ہمسائے سے حملے کے خطرے نے اس ملک کو اپنی سلامتی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہنری ریجول کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔